والجماعة جماعة الحق والهدى والسنة هم السلفيون. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیوں میں سے ایک اہم نشانی یہ بیان فرمائی ہے کہ قیامت سے پہلے بہت سے فتنوں کا ظہور ہوگا. انسان خصوصاً ایک مومن ہر طرف سے فتنوں کا شکار ہوگا. مال کا فتنہ ایک طرف ہوگا، عورتوں کا فتنہ دوسری طرف ہوگا، شہوات اور شبہات کے فتنے تیسری طرف ہوں گے، باہمی لڑائی اور اختلاف کا فتنے چوتھی طرف ہوں گے، دشمنوں کے غلبہ اور مسلمانوں پر سختی اور تشدد کا فتنہ ایک اور طرف ہوگا. اس طریقے سے چاروں طرف سے فتنے مسلمانوں کو اپنے گھیرے میں لے لیں گے، اور یہ فتنے اتنے خطرناک ہوں گے کہ بہت سے لوگ ان فتنوں کے زمانے میں اپنے دین کا سودا کر لیں گے. اس سلسلے میں صرف ایک حدیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں جو مسند احمد میں حضرت ضحاک ابن قیس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے. وہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ان بین ید الساعۃ فتنا کقطع اللیل المظلم کقطع الدخان. قیامت سے پہلے بہت سے فتنے ظاہر ہوں گے، ایسے فتنے جو اندھیری رات کے تاریک ٹکڑوں کے طریقے سے ہوں گے، ایسے فتنے جو دھوئیں کے ٹکڑوں اور دھوئیں کی گولے کے طریقے سے ہوں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان فتنوں کو اس حدیث کے اندر دو چیزوں سے تشبیہ دی. ایک تو اندھیری رات اور رات میں تاریکی، اور دوسرے دھواں. اب ظاہر بات ہے اگر دن میں کسی کو دھواں چاروں طرف سے گھیر لے تو اسے راستہ نہیں ملتا، چہ جائے کہ رات ہو اور تاریک رات ہو، تو ایسے موقع پر وہ صحیح راستہ کیسے معلوم کر سکتا ہے؟ تو قطع الدخان، جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: یموت قلب الرجل فیہا کما یموت بدنہ. انسان کے دل ان فتنوں کے زمانے میں اس طریقے سے مردہ ہو جائیں گے جس طریقے سے ان کا جسم مردہ ہو جاتا ہے. انسان کا جسم مردہ ہو جائے، اس پر آپ ٹھنڈا پانی ڈالیے، گرم پانی ڈالیے، وہ کسی چیز کا احساس نہیں کرے گا. انسان کا جسم جب مردہ ہو جائے، اسے آپ چھری سے کاٹیے، اس پر نشتر چلائیے، کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے. ایسے
اگر انسان کا دل مردہ ہو جائے تو اس کے سامنے حق اور ناحق کی کوئی تمیز نہیں ہوگی، کفر اور ایمان میں کوئی فرق نہیں کر سکے گا، جس کا نتیجہ ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یصبح الرجل فیہا مؤمنا ویمسی کافرا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ چاہتے ہیں ایسے فتنوں سے۔ آپ نے فرمایا یصبح الرجل فیہا مؤمنا، ان فتنوں کے اثر سے ایک شخص صبح کو تو مومن ہوگا، لیکن وہ فتنے اس قدر اثر انداز ہوں گے کہ شام ہوتے ہوتے وہ کفر کی وادی میں داخل ہو جائے گا۔ شام کو تو کافر ہوگا، لیکن صبح ہوتے ہوتے شام کو تو وہ مومن ہوگا، لیکن صبح ہوتے ہوتے وہ کفر کافر ہو جائے گا۔ اس قدر فتنے عظیم ہوں گے۔ اور صرف یہی نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان فتنوں کے زمانے میں یبیع الرجل فیہا، وہ شخص اپنے دین کو دنیا کی معمولی پونجی اور معمولی فائدے کے عوض بیچ دے گا۔ جہاں پر اس کا دنیا کا فائدہ نظر آئے گا، وہاں پر وہ دین کو قربان کر دے گا۔ تو ایسے فتنے ظاہر ہوں گے۔ اور ان فتنوں میں ساتھیوں سب سے بڑا فتنہ ہوگا وہ فتنہ جس سے آج ہم غافل ہیں، وہ فتنہ مسیح دجال کا فتنہ ہے۔ یہ دنیا کا اتنا عظیم فتنہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر کے جتنے انبیاء اور رسول اس دنیا میں آئے ہیں، ان تمام نبیوں نے اپنی امت کو دجال کے فتنے سے ڈرایا ہے کہ دیکھو دجال کے فتنے سے بچتے رہنا۔ حتیٰ کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو دجال کے فتنے سے اس قدر ہمیں اور آپ کو متنبہ کیا ہے کہ اگر صرف ان حدیثوں کو جو حدیثیں دجال کے فتنے سے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہیں، وہ حدیثیں اگر میں ایک ایک پڑھ کر کے آپ کو سناتا چلوں اور ان کا ترجمہ کرتا چلوں تو عصر کا وقت شاید ہو جائے، اور بغیر تشریح کے اگر وہ حدیثیں بیان کروں تو شاید وہ حدیثیں ختم نہ ہونے پائیں۔ اس قدر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دجال کے فتنے سے متنبہ کیا ہے۔ آج میں آپ کے سامنے دجال، اس کے خروج، اس کی صفات سے متعلق تقریر نہیں کرنا چاہتا۔ آج میں آپ کے سامنے صرف 2 حدیثیں رکھتا ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور ان حدیثوں کے بعد ہمیں اور آپ کو کیا کرنا چاہیے، چند نقاط اور چند پوائنٹ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ پہلی حدیث جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مسند احمد میں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ ہم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے فتنے کا ذکر فرمایا، جس کی وجہ سے ہم گھبرا گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دجال کا فتنہ یقیناً خطرناک ہے، بہت ہی خطرناک ہے، لیکن تم لوگوں کے اوپر مجھے دجال کے فتنے سے زیادہ کسی اور فتنے کا ڈر ہے۔ وہ ایسے حکام کا ڈر ہے جو دین کے خلاف چلیں گے اور ہماری امت کا ایمان بگڑتا چلا جائے گا۔ ایسے دین کے داعیوں سے خطرہ ہے جو نام تو دین کی دعوت کا لیں گے لیکن وہ ضلالت اور گمراہی فرمائیں گے۔ ہمیں ان فتنوں کا خطرہ ہے جو مال کی صورت میں ظاہر ہوں گے اور امت اپنے دین اور اخلاق کا مال کے لیے سودا کر لے گی۔ تو لفتنۃ بعضکم اخوف عندی من فتنۃ الدجال، تم میں سے بعض لوگوں کا جو فتنہ ہوگا وہ ہمارے نزدیک دجال کے فتنے سے بڑا ہوگا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ بیان فرمایا میں وہی چیز آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ یہ حدیث اسی لیے ہم نے آپ کے سامنے ذکر کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس دنیا میں شروع سے لے کر کے اب تک یا دجال تک جتنے فتنے ظاہر ہوں گے، جو بھی فتنہ ظاہر ہوگا وہ فتنہ دجال کے فتنے کا پیش خیمہ ہے، یعنی دجال کے زمانے میں وہ فتنے اور زیادہ ہو جائیں گے۔ تو جس شخص نے دجال سے پہلے اپنے آپ کو ان فتنوں سے نہیں بچایا ہے، ان فتنوں میں پڑنے سے جس نے آپ کو محفوظ نہیں رکھا، وہ دجال کے فتنے کے اندر واقع ہو جائے گا۔ اس نقطے کے اوپر آپ غور کریں۔ دوسری حدیث
مسند احمد میں حضرت صعب ابن جثامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ استخر جو ایران کا ایک علاقہ ہے، اس علاقے میں وہ جہاد کے اندر مشغول تھے کہ ایک دن اپنی مسجد یا اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ ایک شخص شور کر رہا ہے اور بھاگتا ہوا آتا ہے اور کہتا ہے دجال کا خروج ہو گیا، دجال کا خروج ہو گیا، دجال کا خروج ہو گیا۔ تو حضرت صعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اجلس، بیٹھو، تم کیا بیان کر رہے ہو؟ لیکن ہم نے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا دجال کا خروج اس وقت تک نہیں ہوگا یہاں تک کہ لوگ دجال کے ذکر سے غافل ہو جائیں، جیسے آج صورتحال ہے۔ آج دجال کا خوف، دجال کا ذکر ہماری زبان پر صبح سے شام تک شاید ایک بار بھی نہ آتا ہو، اور آپ نے بیان فرمایا دجال اس وقت خارج ہوگا، اس وقت آئے گا جب ائمہ اور خطبہ حضرات، مقررین حضرات منبر و محراب سے دجال کے فتنے سے لوگوں کو متنبہ کرنا چھوڑ دیں گے، اس وقت دجال کا خروج ہوگا۔ اور میں سمجھتا ہوں جیسا کہ علامہ البانی رحمہ اللہ نے بیان فرمایا کہ اے وقت قریباً آ چکا ہے، لوگ دجال سے غافل ہیں، اور علماء اور مقررین حضرات دجال کا ذکر بہت کم کرتے ہیں۔ ان دو حدیثوں کی روشنی میں مجھے آپ لوگوں سے چند فائدے اور تربیت کی بات کہنی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ دجال کے فتنے سے ہمیں اور آپ کو خوف کھانا چاہیے، اس کو یاد کرنا چاہیے، اس طرف توجہ دینی چاہیے، اور اس سے بچنے کی تیاری کرنی چاہیے۔ بچوں کے سامنے، اپنے گھر والوں کے سامنے، اپنے ساتھیوں کے سامنے، استاد اپنے طلبہ کے سامنے، مقرر اپنے سننے والوں کے سامنے، مربی اپنے زیر تربیت رہنے والوں کے سامنے دجال کا ذکر کرے اور اس کے فتنے کی خطرناکی بیان فرمائے، جس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے تھے۔ آپ کے دجال کے فتنوں سے بیان کا کیا اثر تھا اس کو آپ اس حدیث سے سامنے رکھیں۔ امام حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، اور امام ابن خزیمہ رحمہ اللہ اس حدیث کو اپنی کتاب التوحید کے اندر نقل کرتے ہیں، امام ابن حبان اپنی کتاب الصحیح میں نقل کرتے ہیں کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ ایک رات مجھے دجال یاد آ گیا۔ ہم آدمی اس حدیث کی روشنی میں اپنا محاسبہ کریں کہ کیا دجال کا کوئی خوف اور کوئی خطرہ ہمارے دل میں پایا جا رہا ہے؟ کبھی ہم نے اس بارے میں سوچا ہے؟ حضرت ام سلمہ بیان کرتی ہیں کہ ایک رات دجال مجھے یاد آ گیا تو اس کے خوف سے مجھے رات میں نیند نہیں آئی، پوری رات گزر گئی، مجھے نیند نہیں آئی۔ صبح کو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لے آئے اور میری آنکھوں کو دیکھا کہ آنکھیں سرخ ہیں، میرے چہرے پر گھبراہٹ ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ام سلمہ یہ کیا صورتحال ہے؟ ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا تو آپ نے فرمایا تم پریشان نہ ہو، اگر دجال ہمارے زمانے میں آ گیا تو میں اس سے نپٹ لوں گا اور میری امت کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا، اور اگر میرے بعد آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس امت کے صالح اور نیک لوگوں کے طفیل میں اللہ تعالیٰ دجال سے میری امت کی حفاظت کر لے گا۔ تو یہ حدیث اس طرف اشارہ کرتی ہے کہ اولاً دجال کے فتنے سے خوف کھانا چاہیے، اور دوسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ کے نیک جو بندے ہوں، اللہ کے صالح عبادت گزار جو بندے ہوں، ہمیں اور آپ کو ان سے اپنے تعلقات کو مضبوط رکھنا چاہیے، اس لیے کہ ان کی مجلس میں دجال کا ذکر ہوتا ہے، وہ دجال کے فتنے سے لوگوں کو متنبہ کرتے ہیں، اور ان کے نیک عمل کی برکت سے اللہ تعالیٰ دجال کے فتنے سے ہمیں اور آپ کو محفوظ رہے گا۔ مجھے ایک دوسری حدیث یاد آئی جو صحیح مسلم میں حضرت نواس ابن سمعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ وہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کا ذکر فرمایا، بڑے خوفناک انداز میں دجال کا ذکر فرمایا۔ ہم نے تو یہ سمجھا کہ دجال ہماری باغات تک آ کر کے پہنچ چکا ہے، اور آپ نے فرمایا وہ دجال
شام کے کسی علاقے سے نکلنے والا ہے، تو آپ نے دجال کے فتنے کا ذکر بہت فرمایا اور یہ بھی بیان کیا کہ ایک مومن جو اپنے ایمان میں پختہ ہوگا دجال کا اثر اس کے اوپر بہت کم ہونے والا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کو یہ خطبہ دیا اور چلے گئے۔ جب شام کو آتے ہیں، صبح فجر کے بعد آپ نے یہ خطبہ دیا تھا، جب شام کو عصر کے بعد آئے تو صحابہ کے چہرے سے گھبراہٹ کے آثار نمایاں تھے۔ آپ نے کہا تم لوگ اتنے پریشان کیوں ہو؟ تو حضرت نواس ابن سمعان کہتے ہیں کہ ہم نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں دجال کا خوف ہے، آپ نے جو دجال کی باتوں کا ذکر فرمایا ہے ہم اس لیے پریشان ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انہو خارج، وہ نکلنے والا ہے، خلتن بین الشام والعراق، شام اور عراق کے درمیان سے ایک کسی جگہ سے نکلے گا، فعاث یمینا و شمالا، اور دائیں بائیں اپنے فتنوں کو بڑھاتا ہوا آگے بڑھائے گا۔ یا عباد اللہ فثبتوا، یا عباد اللہ فثبتوا، یا عباد اللہ فثبتوا، اے اللہ کے بندو اس فتنے میں ثابت قدم رہنا، اے اللہ کے بندو اس کے فتنے کے وقت میں ثابت قدم رہنا، اے اللہ کے بندو اس کے فتنوں کے زمانے میں اپنے آپ کو بچائے رکھنا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ صحابہ کرام دجال کے فتنے سے کس قدر خوف آتے تھے۔ ساتھیو، دجال کا فتنہ معمولی نہیں ہوگا اور اس سے معمولی لوگ متاثر نہیں ہوں گے، بلکہ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے فتح الباری کے اندر نقل کیا ہے کہ حسان ابن عطیہ جو ایک ثقہ تابعی ہیں وہ بیان کرتے ہیں کہ دجال کے فتنے سے بچنے والوں کی تعداد بہت معمولی ہوگی، 12,000 مرد اور 5,000 عورتیں بچ پائیں گی، بلکہ ساری دنیا کے لوگ دجال کے فتنے میں واقع ہو جائیں گے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ دجال کا فتنہ کتنا خطرناک ہے۔ تو پہلی چیز یہ ہے کہ ہمیں اور آپ کو دجال کے فتنے سے متنبہ ہونا چاہیے اور اس کی فکر کرنی چاہیے کہ کس طریقے سے ہم دجال کے فتنے سے بچیں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ دجال کے فتنے کے سے پہلے اگر کوئی شخص یہ فکر کرتا ہے کہ ہاں دجال کے فتنے سے اسے بچایا جائے تو اسے اپنے ایمان کی تصحیح کرنی چاہیے، اپنے ایمان کی حفاظت کرنی چاہیے، دل میں ایمان کو جاگزی کرنا چاہیے، خصوصاً اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید الوہیت، توحید ربوبیت اور توحید اسماء و صفات پر خصوصی توجہ دینی چاہیے۔ آج ساتھیوں ہماری زبانوں پر اللہ تعالیٰ کی توحید تو رہتی ہے اور عموماً صرف ہم توحید الوہیت پر توجہ دیتے ہیں، توحید اسماء اور صفات اور توحید ربوبیت پر ہماری توجہ کم ہوتی ہے۔ حالانکہ دجال کے فتنے سے جتنا توحید ربوبیت اور توحید اسماء و صفات بندے کو محفوظ رکھ سکتی ہے، کوئی دوسری توحید محفوظ نہیں رکھے گی۔ اس لیے کہ توحید الوہیت میں جو انسان پختہ ہوگا اس کا ایمان ہوگا کہ اللہ سبحان ہے، ہر قسم کے عیب سے پاک ہے، اس میں کوئی عیب نہیں پایا جاتا ہے۔ وہ جب دجال کو دیکھے گا اگرچہ بڑے بڑے کارنامے وہ دکھائے گا، وہ اپنے ساتھ ایک طرف جنت لے کر کے چلے گا، ایک طرف جہنم لے کر کے چلے گا، ایک طرف اس کے پاس روٹیوں کے پہاڑ ہوں گے اور ایک طرف اس کے ساتھ پانی کی نہریں جاری ہوں گی اور سخت بھوکمری، پریشانی اور بھوک کا عالم ہوگا۔ اس لیے کہ دجال سے 3 سال پہلے اس دنیا میں اللہ نے جو پانی کا نظام رکھا ہے وہ نظام بدل جائے گا۔ اب تک اللہ نے جب سے دنیا پیدا فرمائی ہے جو پانی کا نظام رکھا ہے وہ پانی کا نظام ایک ہے کہ ہر سال برابر بارش ہوتی ہے، کسی سال بارش کم نہیں ہوتی۔ یہ ہمارے اور آپ کے محسوس میں، احساس میں محسوس ہوتا ہے کہ اس سال بارش کم ہوئی، اس سال بارش زیادہ ہوئی، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے جو ایک نظام رکھا ہے وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ معلوم، ہم معلوم مقدار میں نازل کرتے ہیں تو بارش ہر سال برابر ہوا کرتی ہے۔ فرق یہ ہے کہ جب بندے اللہ تعالیٰ کے مطیع اور فرما بردار ہوتے ہیں تو بارش وہاں ہوتی ہے اور ایسے انداز میں بارش ہوتی ہے جس سے لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے، اور اگر اللہ کے نافرمان ہوتے ہیں تو بارش ایسے انداز میں ہوتی ہے کہ لوگوں کے لیے مضر اور باضرر ثابت ہوتی ہے، یا سمندروں پر اور ٹیلوں پر اور پہاڑوں پر جا کر کے بارش ہوا کرتی ہے۔ لیکن دجال کا جب زمانہ آئے گا
تو اللہ تبارک و تعالی اس نظام میں تبدیلی کر دے گا. دجال سے 3 سال پہلے سال بارش کا ایک حصہ رک جائے گا, ایک تہائی رک جائے گا. دوسرے سال بارش کا 2 تہائی رک جائے گا. تیسرے سال آسمان سے بارش کا ایک قطرہ بھی نازل نہیں ہوگا. جانور مر جائیں گے, درخت سوکھ جائیں گے, پھلدار درخت پھل دینا چھوڑ دیں گے, زمین سبزہ نہیں اگائے گی. ایسی پریشانی بھوکمری کی حالت میں جہاں لوگ دانے دانے کو ترس رہے ہوں گے, جو دجال اپنے ساتھ روٹیوں کا پہاڑ اور گوشت کا ڈھیر لے کر کے چلے گا, پانی کی نہریں لے کر کے چلے گا, اور ایک طرف اس کے ساتھ جنت ہوگی, دوسری طرف جہنم ہوگی. ایسے موقع پر کون سا سخت ایمان والا ہے جو اپنے آپ ایمان کو محفوظ رکھ کے لے گا اور دجال کے فتنے میں نہیں پڑے گا؟ لیکن جس کا ایمان اللہ تعالیٰ کی توحید ربوبیت کے اوپر اور توحید اسماء و صفات پر قوی ہوگا, جب وہ دیکھے گا تو کہے گا ہمارا رب ان ربی جمیل, میرا رب خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے. دجال تو ناٹے قد کا ہے, دجال کی ایک آنکھ کالی ہے, دجال کے بال ایسے گھنگرالے ہیں کہ گویا درمیان میں راستہ بنا ہوا ہے. یہ ہمارا رب نہیں بن سکتا. ہمارا رب خوبصورت ہے, بدصورت نہیں ہے. تو کہنے کا مطلب ہے خصوصاً توحید الوہیت پر ہماری توجہ ہونی چاہیے. اسی طریقے سے توحید ربوبیت کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی اس دنیا کے اندر سب کچھ کرنے اور دھرنے والا ہے. روزی دینے والا وہ ہے, بارش برسانے والا وہ ہے, اولاد دینے والا وہ ہے. اور دجال کی سب سے بڑی کمی تو یہ ہے کہ دجال لا ولد ہوگا, اسے اولاد نہیں ہوگی. اس کا مطلب وہ ہمارا رب نہیں ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ضرورت یہ ہے کہ ہم اور آپ توحید, خصوصاً توحید ربوبیت اور اسماء و صفات کے اوپر توجہ دیں. دوسری چیز یہ ہے کہ بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط رکھنا چاہیے. آج ہمارا تعلق اپنی دکان سے زیادہ ہے, لیکن اللہ کے گھر اور مسجد سے کم ہے. جمعہ کا خطبہ ہو رہا ہے, مسجدوں میں جمعہ کی اذان ہو چکی ہیں, لیکن مسلمانوں کی دکانیں ابھی تک کھلی ہوں گی, یہ سوچ کر کے کہ اگر اتنی دیر تک ہماری دکان بند ہوئی تو کیا ہوگا, گراہک آئے گا اور واپس چلا جائے گا, ہمارا نقصان ہوگا. وہ یہ بھول گیا ہے کہ برکت کس کے ہاتھ میں ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. تو مسلمانوں کا تعلق جب تک مال سے زیادہ ہوگا, اپنی دکان سے زیادہ ہوگا, مسجد سے زیادہ تعلق نہیں ہوگا, اس وقت تک کوئی انسان اپنے آپ کو دجال کے فتنے سے نہیں بچا سکتا ہے. اور وہی لوگ اپنے آپ کو دجال کے فتنے سے بچائیں گے جن کا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ سے گہرا ہوگا, جو اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق جوڑے رکھیں گے. اذان ہو گئی, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع. جب اذان ہو جائے جمعہ کے دن تو بھاگ کر کے مسجد میں آؤ اور اپنی دکانوں کو تالا لگا دو, دکان کو بند کر دو, اللہ کے ذکر کی طرف آؤ. لیکن ہم میں سے بہت سے لوگ جمعہ کے لیے کب آئیں گے, جب جماعت کھڑی ہونے کا وقت آئے گا. تو ہم نے ایک بہانہ ڈھونڈ لیا ہے کہ بیٹا اس مسجد میں جمعہ کی نماز پڑھے جس میں پہلے نماز ہوتی ہے. وہ آئے گا, دکان پر بیٹھے گا تو ہم دوسری مسجد میں جا کر کے پڑھیں گے. حالانکہ علماء کے نزدیک اس آیت کی روشنی میں جمعہ کی دوسری اذان جسے کہا جاتا ہے, یعنی ممبر پر جب امام بیٹھے اس کے بعد خریدنا بیچنا کوئی سودا کرنا ناجائز اور حرام ہے. وہ کمائی ہو سکتا ہے حرام مال تصور ہو. تو جب تک مومن کا ایمان اللہ تعالیٰ پر زیادہ نہ ہوگا اس وقت تک اپنے آپ کو دجال کے فتنے سے نہیں بچا پائے گا. چنانچہ مسند احمد میں ایک صحابی سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان بعدکم الکذاب المضل, تمہارے بعد ایک جھوٹا گمراہ کرنے والا دجال آئے گا. اس کے سر کے بال اتنے گھنگرو والے ہوں گے گویا راستے بنے ہوئے ہیں, اور وہ تم سے کہے گا انا ربکم, تمہارا رب, تمہارا پالنے والا, تمہیں روزی دینے والا, تمہارے حالات کو بنانے اور بگاڑنے والا میں ہوں. تو جو شخص اس کو دیکھ کر کے کہے گا لست ربنا, تو ہمارا رب نہیں ہے, ربنا اللہ, ہمارا رب تو حقیق وہی ہے, علیہ توکلنا, ہم اسی کے اوپر توکل اور بھروسہ رکھتے ہیں, نعوذ باللہ من شرک, ہم تیرے شر سے اللہ کی پناہ چاہتے ہیں. تو جو شخص ایسا کہے گا وہ دجال کے فتنے سے اپنے آپ کو بچا لے گا. تیسری چیز یہ ہے
کہ دجال کے آنے سے پہلے پہلے میرے بھائیوں اور میرے عزیزوں جو نیک عمل کرنا ہے نیک عمل کر لیجئے، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اور اس سے پہلے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں سورہ انعام کے آخر میں ارشاد فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمُ الْمَلَائِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ رَبُّكَ أَوْ يَأْتِيَ بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ۔ یہ لوگ عمل کیوں نہیں کرتے، یہ لوگ ایمان کیوں نہیں لے آتے، یہ لوگ نیکی کی طرف آتے کیوں نہیں ہیں؟ کس بات کا انتظار کر رہے ہیں؟ قیامت کا انتظار کر رہے ہیں۔ جب قیامت آ جائے گی تو کوئی عمل فائدہ نہیں دے گا، نہ عمل کرنے کا موقع ملے گا۔ او یار اللہ کے آنے کا انتظار کر رہے ہیں، او ان یاتی بعض آیات ربک، یا اللہ کی طرف سے بعض نشانیوں کے آنے کا انتظار کر رہے ہیں۔ یہ نشانی کون سی ہے کہ اس نشانی کے آنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ کی جب نشانی آ جائے گی تو لا تنفع نفس ایمانها، کسی نفس کو اس کا ایمان کوئی فائدہ نہیں دے گا الا یہ کہ پہلے ایمان لے آ چکا ہو اور پہلے نیکی کر چکا ہو۔ یہ جو نشانیاں ہیں اس سے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ثلاث اذا خرجنا، تین نشانیاں جب ظاہر ہو جائیں گی تو انسان کو نیک عمل کرنے کا موقع نہیں ملے گا۔ وہ مغرب سے سورج کا طلوع ہونا ہے، اور دجال کا خروج ہے، اور دابت الارض کا خروج ہے۔ جب یہ تین چیزیں آ جائیں گی تو انسان کو عمل کرنے کا موقع نہیں ملے گا۔ لہذا ہم دجال کا انتظار نہ کریں، ہم نمازی بنیں، روزہ رکھنے والا بنیں، اللہ تبارک و تعالی کے فرما بردار بن جائیں۔ آج بڑی مشکل ہے ہمارے اندر اچھا مقرر مل جائے گا، اچھا مدرس مل جائے گا، اچھا تاجر مل جائے گا، اچھا انجینئر مل جائے گا، لیکن اچھا مسجد میں بیٹھنے والا اور عبادت کرنے والا نہیں دکھائی دے گا۔ یہ ہماری اور آپ کی کمزوری ہے۔ ہم مال کے فتنے میں پڑے ہوئے ہیں، ہم شہرت کے فتنے میں پڑے ہوئے ہیں۔ یہ وہ فتنے ہیں جو دجال کے فتنے تک ہمیں اور آپ کو پہنچانے والے ہیں۔ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کے مطابق ہمیں اور آپ کو نیک عمل کر لینا چاہیے، اس لیے کہ جب دجال آئے گا تو اس وقت نیک عمل کا موقع کم ملنے والا ہے۔ آپ نے فرمایا یخرج الدجال فی خفۃ من الدین وسوء ذات البین، دجال کب آئے گا؟ جب دین کا معاملہ لوگوں کے نزدیک ہلکا ہو جائے گا۔ نماز کب پڑھیں گے؟ جب ہر چیز سے فرصت مل جائے گی تو نماز کا چھوڑنا لوگوں کے نزدیک آسان ہوگا۔ ساتھیوں تعجب ہوتا ہے، برا نہ مانیں گے، ہفتے میں ایک دن جمعہ کا دن آیا کرتا ہے، لیکن جب امام منبر کے اوپر بیٹھتا ہے تو مسجد کے اندر 1/3 لوگ بھی موجود نہیں رہا کرتے ہیں، جبکہ یہ مسلمان کی شان کے خلاف ہے۔ صحابہ کرام فجر کے بعد سے مسجد میں جمعہ کے لیے آ کر کے بیٹھ جایا کرتے تھے، جگہ نہیں ملا کرتی تھی، اور ہم نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے کہ اگر آپ 11 بجے کے بعد مسجد جاتے ہیں تو آپ کو مسجد میں اگلی صفوں میں جگہ نہیں ملے گی، لیکن اگر آپ 12 بجے بھی آئیں، 12:30 بجے بھی آئیں، 11:45 بجے بھی آئیں تو آپ کو اگلی صف میں مل جائے گی جگہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کام کی اہمیت کو لوگ نہیں سمجھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت عبداللہ ابن مسعود بیان کرتے ہیں کہ جب قیامت کے دن جنت کے اندر اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضری کا موقع آئے گا، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم میں سے ہر شخص کو اللہ تعالیٰ وہ موقع عنایت فرمائے، اللہ تعالیٰ کے دیدار کا موقع آئے گا، تو جس ترتیب سے لوگ جمعہ کے دن آیا کرتے ہیں، جو پہلے آتا ہے اسے سب سے آگے بیٹھایا جائے گا، جو اس کے بعد آتا ہے دوسری صف میں، جو اس کے بعد تیسری صف میں، جو جمعہ کے دن سب سے آخر میں آیا کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مجلس میں بھی سب سے آخر میں اس کو جگہ ملے گی۔ تو جمعہ کے دن جلدی آنا یہ بہت بڑی نیکی ہے جس سے آج ہم نے اور آپ نے اپنے آپ کو محروم کر رکھا ہے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے بیان فرمایا بادروا بالاعمال 6، صحیح مسلم کی روایت ہے، 6 صورتحال پیدا ہونے سے پہلے پہلے جو جلدی نیک عمل کرنا ہے نیک عمل کر لو۔ وہ کیا ہے؟ دجال کا خروج ہے، دھواں کا ظاہر ہونا ہے، یاجوج ماجوج کا خروج ہے، دابت الارض کا خروج ہے، کسی بیماری اور مصیبت سے دوچار ہونا ہے،
یا ہے کہ قیامت کا آ جانا ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے دجال سے فتنے کا جو انسان خواہش مند ہو اسے نیک عمل کر لینا چاہیے. چوتھی چیز یہ ہے کہ باہمی اختلاف سے اپنے آپ کو بچایا جائے. مسلمان جماعتیں بھی اس بارے میں غور کریں، مساجد کے جو متولین ہیں وہ بھی اس بارے میں غور کریں، مدرسے کے مدرسین بھی اس بارے میں غور کریں، ایک بلڈنگ میں رہنے والے پڑوسی بھی آپ اس بارے میں غور کریں کہ دجال کے زمانے میں باہمی فوٹ بہت زیادہ ہوگی. تو جو آج اپنے آپ کو نہیں بچا پائے گا وہ دجال کے زمانے میں دجال کے فتنے سے بھی اپنے آپ کو نہیں محفوظ رکھے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے ان آور الدجال مسیح الضلالہ یخرج من قبل المشرق فی زمن اختلاف من الناس. وہ مسیح ضلالت دجال مشرق کی طرف سے ظاہر ہوگا اس زمانے میں جس زمانے میں لوگ باہمی اختلاف کے شکار ہوں گے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دجال سے بچنے کے لیے جو انسان حریص ہو اسے اپنے آپ کو اختلافات سے بچانا چاہیے. اسی طریقے سے فتنوں کے ظاہر ہونے سے پہلے اس سے متنبہ رہنا چاہیے، لوگوں کو بتانا چاہیے، لوگوں کو متنبہ کرنا چاہیے اور فتنوں سے بچنے کا سامان کرنا چاہیے. فتنوں سے بچنے کے جو سامان ہیں ان میں ایک سامان یہ ہے کہ دجال کے فتنے سے اللہ تبارک و تعالی کی پناہ چاہی جائے، اس لیے کہ جس کی حفاظت اللہ تعالیٰ نہیں کرے گا اسے کوئی نہیں بچا سکتا ہے. اسی لیے اس دعا کا خصوصی اہتمام کر لیں. ہر نماز کے اندر، فرض نماز ہو یا نفل نماز ہو، اس کے تشہد کے اندر جب بیٹھیں تو یہ دعا پڑھے بغیر اخلاص کے ساتھ، یاد کے ساتھ اور دل لگا کر کے یہ دعا پڑھے بغیر نہ اٹھیں. اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من عذاب جہنم واعوذ بک من شر فتنة المسیح الدجال واعوذ بک من شر فتنة المسیح الدجال واعوذ بک من فتنة المحیا والممات. اس لیے کہ مائی عائشہ بیان فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے آخر میں اس دعا کا خصوصی اہتمام کیا کرتے تھے. ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، مسلم میں روایت ہے، آپ نے بیان فرمایا اے لوگو تعوذوا باللہ من الفتن ما ظہر منها وما بطن. اللہ تبارک و تعالی سے ان تمام فتنوں سے اللہ کی پناہ چاہو جو فتنے ظاہر ہیں اور جو فتنے پوشیدہ ہیں. صحابہ کہتے ہم نے کہا نعوذ باللہ من الفتن ما ظہر منها وما بطن. اس کے بعد آپ نے بیان فرمایا تعوذوا باللہ من فتنة الدجال. دجال کے فتنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ چاہو. صحابہ نے کہا نعوذ باللہ من فتنة المسیح الدجال، مسیح دجال کے فتنے سے ہم تیری پناہ چاہتے ہیں. دوسری چیز یہ ہے کہ دجال کے فتنے کے ظاہر ہونے سے پہلے ہمیں اور آپ کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اور آپ اپنے عقیدے کے طور پر اتنی پختگی حاصل کر لیں کہ دجال لاکھ ہمیں اپنے کرشمے دکھائے، دجال لاکھ ہمیں اپنے سامنے اپنے کارنامے دکھائے، لیکن ہم اس کے فتنے کے اندر پڑنے سے بچے رہیں. جس طریقے سے وہ مرد صالح جو مدینہ منورہ سے نکلے گا، جب دجال مدینہ منورہ میں داخل ہونا چاہے گا فرشتے اسے داخل نہیں ہونے دیں گے. جرف کے مقام پر دور کھڑے ہو کر کے وہ زور کے 3 جھٹکے لگائے گا، مدینہ منورہ میں سخت زلزلہ آئے گا. یہاں تک کہ مدینہ منورہ میں جو منافق مرد اور عورت ہوں گے وہ نکل کر کے بھاگیں گے اور سب سے زیادہ نکل کر کے بھاگنے والی عورتیں ہوں گی. اس لیے عورتوں کے درمیان دجال کے فتنے کا خصوصی ذکر اور بچنے کے لیے انہیں تعلیم دینی چاہیے. اور آپ نے بیان فرمایا اس وقت ایک مرد صالح دجال کے پاس آئے گا اور بلکہ دجال کے ہرکارے اس کو لے کر کے آئیں گے اور دجال اس سے کہے گا تو مجھے اپنا رب مانتا ہے؟ کہا تو ہمارا رب نہیں بلکہ تو کانا دجال ہے. چنانچہ دجال اسے قتل کر دے گا اور قتل کر کے دوبارہ زندہ کرے گا اور کہے گا کیا تو مجھے اپنا رب مانتا ہے؟ وہ کہے گا تیرے جھوٹے اور دجال ہونے کا جتنا یقین اب مجھے اس سے پہلے کبھی بھی نہیں تھا، اس لیے کہ ہمارے نبی نے یہ بیان کیا ہے کہ وہ ایک آدمی کو مار کر کے زندہ بھی کر دے گا. تو دیکھیے وہ شخص جو روئے زمین کا سب سے بڑا شہید ہوگا وہ دجال کے فتنے میں پڑنے سے کیوں بچے گا؟ اس لیے کہ اس کے پاس دجال کے بارے میں کافی علم موجود ہوگا. لہذا ہمیں اور آپ کو یہ حاصل کرنا چاہیے. اور آخری بات دجال کے فتنوں سے بچنے کے لیے یہ ہے
کہ ہمیں اور آپ کو نیک مجلسوں کا، دینی لوگوں کا، اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کی صحبت اختیار کرنی چاہیے، اس لیے کہ ان کی صحبت میں اللہ کی برکت نازل ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ توبہ کے اندر حضرت کعب بن مالک اور ان کے ہلال بن امیہ تینوں صحابی جو مال کے فتنے کی وجہ سے غزوہ تبوک میں شریک نہیں ہو سکے تھے، ان کے واقعے میں بیان فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اگر فتنے سے بچنا چاہتے ہو تو پہلی صورت یہ ہے کہ اپنے اندر اللہ کا تقوی پیدا کرو، اور دوسری چیز کیا ہے؟ وکونوا مع الصادقین، سچے اور جو نیک لوگ ہیں ان کی صحبت اختیار کرو۔ تو نیک لوگوں کی صحبت میں جو انسان رہے گا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بھی دجال کے فتنے سے محفوظ رکھے گا۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے ساتھیو، دجال کا فتنہ اس روئے زمین کا بڑا عظیم فتنہ ہے، اس کے بارے میں معلومات حاصل کرنا، اس سے بچنے کی تیاری کرنا ہر مسلمان کا اپنا فرض بنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو ان تمام فتنوں سے بچائے جو ہمیں دجال کے فتنے میں پڑنے کا سبب بن جائیں، ہمیں اللہ تعالیٰ دجال کے فتنے سے محفوظ رکھے، امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو دجال سے بچنے کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم من کل ذنب واتوب الیہ۔ وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا